السلام علیکم دوستو، 20 سوالات اور جوابات کے سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ سوال نمبر 2، تسہیر الزوجی، ایک سے زائد مردوں سے شادی۔ سوال: اگر ایک آدمی کو ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی اجازت ہے تو اسلام عورت کو ایک سے زائد شوہر رکھنے سے کیوں منع کرتا ہے؟ جواب: کئی لوگ، جن میں کچھ مسلمان بھی شامل ہیں، مسلمان مرد کو ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی اجازت اور عورت کے لیے اس بات یعنی عمل کی ممانعت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے حتمی طور پر یہ بات کہنے دیجیے کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد عدل و مساوات پر مبنی ہے۔ اللہ نے مرد اور عورتوں کو برابر بنایا ہے، لیکن ان کی جسمانی ساحت میں تبدیلی کی نیز ان کی ذمہ داریاں بھی مختلف ہیں، یعنی جسمانی اور نفسیاتی اعتبار سے مرد اور عورت الگ الگ ہیں۔ ان کے کام اور ذمہ داریاں بھی الگ الگ ہیں۔ اسلام میں مرد اور عورت برابر ہے، مگر بالکل یکساں نہیں۔ مندرجہ ذیل نکات سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اسلام نے ایک عورت کو ایک سے زیادہ شوہر رکھنے سے کیوں منع کیا ہے۔ نمبر 1، اگر آدمی ایک سے زائد عورتوں سے شادی کرے تو ہونے والی اولاد کے والدین کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ عورت ایک سے زیادہ آدمیوں سے شادی کرے، اولاد کی ماں کو پہچانا جائے گا لیکن باپ کو نہیں۔ اسلام ماں اور باپ دونوں کی پہچان کو زبردست اہمیت دیتا ہے۔ ماہرین نفسیات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایسے بچے جو اپنے والدین خصوصاً اپنے والد کو نہیں جانتے، وہ زبردستی ذہنی انتشار سے دوچار رہتے ہیں اور ان کا بچپن خوشیوں سے محروم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وائفوں کے بچے اکثر آپ کو کمزور نظر آتے ہیں۔ اس طرح کی شادی سے پیدا ہونے والا بچہ اگر اسکول میں داخل کیا جائے، اس کی ولدیت کے خانے میں 2 یا 2 سے زائد نام آئیں گے۔ مجھے اس بات کا علم ہے کہ موجودہ ترقی یافتہ سائنسی دور میں جینیٹک جانچ کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ نطفہ کس کا ہے۔ اس طرح یہ نقطہ جو ماضی میں ایک مضبوط دلیل مانی جاتی تھی، دور حاضر میں اتنی مضبوط نہ ہے۔ نمبر 2، مرد فطری طور پر ایک سے زائد عورتیں رکھنا چاہتا ہے بنسبت عورتوں کے۔ نمبر 3، احتیاط کی روح سے آدمی کے لیے کئی محدود بیویاں رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا آسان ہوتا ہے۔ اگر عورت کئی شوہر رکھے تو اس کو اپنی ذمہ داریاں نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ نمبر 4، ایسی عورت جس کے کئی مرد ہوں اور وہ کئی جنسی شریک بھی رکھتی ہو، اسے جنسی بیماریاں لگنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، جو بعد میں اس کے شوہروں کو بھی ہو سکتی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ دوسروں سے جنسی روابط نہیں رکھتے ہوں۔ لیکن یہ خطرہ ان مردوں میں کم ہو جاتا ہے جو ایک سے زائد بیویاں رکھتے ہوں اور وہ تمام دوسروں سے جنسی روابط نہیں رکھتے ہوں۔ مذکورہ بالا وجوہات کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت و دانائی میں جانتا ہے، اس لیے اس نے ایک عورت کو ایک سے زیادہ شوہر رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ جو آج کے معاشرے میں سب سے زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جناب عورتوں کے لیے حجاب۔ سوال نمبر 3، سوال: اسلام خواتین کو پردہ میں رکھ کر ان کی حتک کی عزت کیوں کرتا ہے؟ دیکھیے، یہ کیسا سوال ہے اور اس کا جواب کتنی خوبصورتی سے دیا گیا۔ سماعت فرمائیے، غیر مذہبی سیکولر ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلام میں عورت کو دیے گئے مقام کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے۔ اسلامی لباس، جسے حجاب بھی کہا جاتا ہے، اس سے اسلام مخالف لوگوں نے اسلامی قانون میں عورت کی غلامی کی ایک مثال بتائی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم حجاب کے متعلق مذہبی احکامات کا جائزہ لیں، اسلام سے پہلے دنیا کے مختلف معاشروں میں عورت کے مقام کا مطالعہ کریں گے۔ نمبر 1، ماضی میں عورتوں کو ذلیل کیا جاتا تھا اور انہیں اپنی ہوس کی تکمیل کا ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ تاریخ سے اخذ مندرجہ ذیل مثالیں اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کریں گی کہ ماضی کی تہذیبوں میں عورت کا مقام
نہایت ہی پست تھا، پست بھی اتنا کہ ان میں انتہائی ضروری انسانی قدریں بھی میسر نہیں تھیں، جیسا کہ بابل کی تہذیب بیبیلونیا۔ بابل کے قانون کے تحت عورت کو بہت ہی گرا ہوا تصور کیا جاتا تھا اور اسے کسی بھی قسم کے حقوق حاصل نہیں تھے۔ اگر کوئی آدمی کسی عورت کو جان سے مارتا تو قتل کی سزا بجائے قاتل کو ملنے کے قاتل کی بیوی کو سزائے موت ملتی تھی۔ اسی طرح یونانی تہذیب، تمام قدیم تہذیبوں میں یونانی تہذیب کو بہترین سمجھا جاتا ہے۔ اسی بہترین تہذیب میں عورت کو تمام حقوق سے محروم کیا گیا تھا، اسے انتہا درجے کا حقیر تصور کیا جاتا تھا۔ یونانی دیو مالائی قصوں میں ایک تصوراتی عورت جسے پینڈورا کہا جاتا تھا، وہ تمام بنی نوع انسان کی بدقسمتی کی جڑ مانی جاتی تھی۔ اس تہذیب میں ابتدا میں وہ کہ عورت کا پاک دامن ہونا بہت ہی قیمتی تھا اور عورتوں کو معاشرے میں اونچا مقام دیا جاتا تھا، لیکن بعد کے ادوار میں یونانیوں میں انا اور جنسی بے روی کا غلبہ ہو گیا۔ یونانی معاشرے کے تمام طبقات میں اپنی ہوس کو مٹانے کی غرض سے کہہ بہانوں میں جانے کی بیماری عام ہو گئی تھی۔ تیسری تہذیب، رومی تہذیب۔ جب رومی تہذیب اپنے عروج پر تھی، اس وقت ایک مرد کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنی بیوی کی جان لے سکتا ہے۔ طوائفوں کے پاس جانا اور عریانیت رومیوں کے نزدیک معمولی فعل تھا۔ اور اگر بات کریں مصری تہذیب کی تو مصری لوگ عورت کو حباست اور رمز شیطان تصور کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کے عرب تہذیب زمانہ جاہلیت کی جزیرہ عرب میں اسلام کی آمد سے قبل عورت کو بہت حقیر سمجھا جاتا تھا اور بیشتر اوقات لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے عورت کے مقام کو بلند کیا، اسے انصاف دیا اور اس سے یہ چاہا کہ وہ اپنے مقام کو قائم رکھے۔ اسلام نے عورت کا مقام بلند کیا، 1400 سال قبل انہیں منصفانہ حقوق دیے۔ اسلام عورتوں سے اسی بات کا متقاضی ہے کہ وہ اپنے مقام کو قائم رکھیں۔ قرآن کریم نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں اس کی مثال دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب یا معاشرے میں نہیں ملتی۔ اس معاملے کی خوبصورتی آپ اس بات سے سمجھیں کہ ہمارے مذہب میں مردوں کے لیے بھی حجاب کا حکم نازل ہوا۔ لوگ ہمیشہ حجاب کی بحث عورتوں کے معاملے میں کرتے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ مردوں کے حجاب کا ذکر عورتوں کے حجاب کے ذکر سے پہلے کرتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نور میں فرمایا گیا ہے، مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ سورہ نمبر 14، سورہ نور، آیت نمبر 30۔ جب کسی شخص کی ایک عورت پر اچانک نظر پڑے اور اس کے ذہن میں اس عورت سے متعلق کوئی غلط خیال آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو فوراً نیچی کر لے، یہ ہمارے اسلام کا فرمان ہے۔ اور خواتین کے لیے حجاب، سورہ نور کی اگلی آیت میں ارشاد ہوا، مسلمان عورتوں سے کہو وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہو، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے حسر کے یا اپنے لڑکوں کے۔ سورہ نمبر 24، سورہ نور، آیت نمبر 31۔ حجاب کی 6 شرائط ہیں۔ حجاب کے تعلق سے کتاب و سنت کے مطابق 6 ابتدائی باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، ان ضروریات میں سے پہلے یہ کہ جسم کا کتنا حصہ ڈھانپنا ضروری ہے، یہ عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ ہے۔ مرد کے جسم کا وہ کم از کم حصہ جو ڈھانپنا ضروری ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ عورتوں کے لیے چہرہ اور کلائی کو چھوڑ کر باقی پورا جسم ڈھانپنا ضروری ہے۔ اگر وہ چاہیں وہ اپنے جسم کے اس حصے کو بھی ڈھانپ سکتی ہیں۔ بعض اسلامی فقہا کی یہ رائے ہے کہ چہرہ اور کلائی کو بھی چھپانا حجاب کی ضروریات میں شامل ہے۔ بقیہ 5 ضروریات عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں ہیں، جیسے پہنے ہوئے کپڑے ڈھیلے ڈالے ہونے چاہیے، چست نہیں، اور پہنے ہوئے کپڑے اتنے مہین نہ ہوں کہ جسم نظر آئے۔
دیگر پہنے ہوئے کپڑے اتنے پرکشش نہ ہوں کہ دوسری مخالف جنس کی نظریں ان پر جم کر رہ جائیں، اور پہنے ہوئے کپڑے مخالف جنسوں کے کپڑوں کے مشابہ نہ ہوں۔ اسی طرح پہنے ہوئے کپڑے دوسری اقوام سے مشابہت نہ رکھتے ہوں، یعنی ایسے کپڑے جو دوسری اقوام کی مذہبی پہچان ہوں۔ اسی طرح اخلاق و کردار جیسی دیگر چیزیں بھی حجاب میں شامل ہیں، جیسے لباس کے متعلق مندرجہ بالا 6 ضروریات کو مد نظر رکھنا حجاب ہے۔ اس میں کردار بھی شامل ہے، نیز عمل اور انسان کی نیت بھی شامل ہے۔ ایک شخص جو حجاب کی ضروری باتوں پر عمل کرتا ہے، یہ حجاب کا ایک پہلو ہے۔ حجاب کا دوسرا پہلو کپڑوں کے ساتھ آنکھوں کا حجاب، دل کا حجاب، خیالات دماغ کا حجاب اور نیت کا حجاب ہے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص چلتا کیسے ہے، وہ بات کیسے کرتا ہے، اس کے پیش آنے کا کیا طریقہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حجاب نازیبا حرکات سے روکتا ہے۔ عورت کے لیے حجاب لازم کیوں ہے، اسے قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جائے گی، پھر ناستائی جائیں گی، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ فرقان آیت 33 سے لے کر 59 تک۔ قرآن کریم کی روح سے عورتوں کے لیے حجاب لازم ہے تاکہ ان کی شناخت بنی رہے اور وہ چھیڑ چھاڑ سے محفوظ و معمون رہے۔ جیسے کہ ایک مثال سے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جڑواں بہنوں کی مثال۔ فرض کیجئے 2 جڑواں بہنیں ایک جیسی خوبصورت ایک راستے سے گزر رہی ہیں۔ ایک اسلامی حجاب یعنی چہرہ اور کلائی کو چھوڑ کر باقی تمام جسم کو ڈھانپے ہوئے ہے، دوسری بہن مغربی لباس اسکرٹ یا منی اسکرٹ پہنے ہوئے ہے۔ راستے میں کچھ اوباش لڑکے لڑکیوں کو چھیڑنے کی غرض سے کھڑے ہیں۔ بتائیے وہ کسے چھیڑیں گے، اسلامی حجاب سے مستور لڑکی کو یا اسکرٹ منی پہنی ہوئی لڑکی کو چھیڑیں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ اسکرٹ منی پہنی لڑکی کو ہی چھیڑیں گے۔ اس قسم کا لباس مخالف جنس کو چھیڑ چھاڑ کرنے یا بد اخلاقی سے پیش آنے پر آمادہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں صحیح کہا گیا ہے کہ حجاب سے عورتیں چھیڑ چھاڑ اور بد اخلاقی کا ہدف بننے سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ حجاب کے سلسلے میں جناح بالجبر کرنے والوں کے لیے سخت ترین سزا۔ قرآن کریم اور اسلامی شریعت کے مطابق جناح بالجبر کا مرتکب سخت ترین سزا کا مستحق ہے۔ کئی لوگ اس جملے کو پڑھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ اسلام سخت مزاج اور بڑبڑیت والا مذہب ہے۔ میں نے سینکڑوں غیر مسلمین سے ایک سیدھا سادہ سوال کیا کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کی بیوی، بہن یا ماں کے ساتھ کوئی جناح بالجبر کا ارتکاب کرے، آپ کو منصف بنایا جائے اور یہ مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تو آپ ایسے زانی کے لیے کیا سزا تجویز کریں گے؟ ان تمام نے جواب دیا کہ وہ اسے سزائے موت دیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم ایسے شخص کو اذیت پہنچا کر تڑپا کر ماریں گے۔ ان لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر تمہاری بیوی یا تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زبردستی اور ناجائز طور پر زنا کرتا ہے تو تم ایسے شخص کے لیے یہ سزا تجویز کرتے ہو، لیکن اگر یہی کبھی فعل دوسرے کسی کے ساتھ ہو تو گناہگار کو ملنے والی سزا آپ کے نزدیک وحشی پن اور بڑبڑیت پر مبنی ہے۔ آپ کے پاس ایک ہی جرم کے لیے ناپنے کا پیمانہ الگ الگ کیوں ہے؟ مغربی تہذیب عورت کے مقام کو بلند کرنے کا جھوٹا دعویٰ کرتی ہے۔ عورتوں کی آزادی کا مغربی دعویٰ دراصل ایک چھپے طریقے سے اس کے جسم کی نمائش، اس کی روح کو مجروح کرنا اور اس کو عزت کا مقام دینے کی نفی ہے۔ مغربی تہذیب کا دعویٰ ہے کہ عورتوں کو اس نے اونچا درجہ دیا ہے، دراصل اس نے عورت کے مقام کو گھٹا کر لونڈیوں اور باندیوں کے مقام پر پہنچا دیا ہے۔ آرٹ اور کلچر کے خوبصورت پردے کے پیچھے عورت کا خوب جنسی احتسال ہوتا ہے۔ مغربی تہذیب میں عورت ہوس پرستوں کے ہاتھوں ایک کھلونا بن کر رہ گئی ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں زنا بالجبر کے مجرم سب سے زیادہ ہیں۔ امریکہ دنیا کا ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ تمام دنیا میں سب سے زیادہ اس ملک میں زنا بالجبر کے واقعات ہوتے ہیں۔ دوسری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہر روز امریکہ میں اوسطاً 1900 زنا بالجبر کے واقعات ہوتے ہیں۔ اگر امریکہ میں اسلامی حجاب اور اسلامی قانون پر عمل درآمد ہو
اور پھر کسی شخص کی نظر اگر کسی عورت پر پڑے جس سے اس کی شہوت بڑھے تو وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لے گا۔ اگر عورت اسلامی حجاب یعنی چہرہ اور کلائی کو چھوڑ کر جسم کے باقی تمام حصوں کو ڈھانپ لے گی، پھر بھی اگر کوئی شخص زنا بالجبر کا ارتکاب کرتا ہوا پایا جائے تو اسے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسی صورت میں زنا بالجبر کے واقعات بڑھیں گے، جھونگے تو رہیں گے یا کم ہوں گے؟ اسلامی شریعہ کے نفاذ کی وجہ سے یقیناً زنا بالجبر کے واقعات کم ہو جائیں گے۔ فطری طور پر جب اسلام کے شرعی قوانین کا نفاذ ہوگا تو اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، امریکہ میں ہوں یا یورپ میں۔ معاشرے میں عورتوں کو سکون کا سانس لینا آسان ہو جائے گا۔ اسلامی حجاب عورت کے وقار کو بڑھاتا ہے اور وہ عورت کی عزت و آبرو کا محافظ ہے۔ دوستو، ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے ان سوالات کے سلسلے کو یہاں ختم کرتے ہیں اور اگلی ویڈیو میں اس کا پارٹ 3 بنائیں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا اسلام بزور شمشیر یعنی کہ تلوار کے زور پر پھیلا؟ کیا مسلمان بنیاد پرست اور دہشت گرد ہیں؟ ان سوالات کے جوابات ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل دو بون فلم کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔